الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مسجد میں حاضر ہونا، اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے اپنا وقت لگانا، رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا اور پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے. ایک مومن کی پوری زندگی رات میں بستر پر جانے سے دوبارہ رات میں بستر پر جانے تک اگر اس عبادت میں نہیں گزرتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں گزرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو پہچانا نہیں، اسے زندگی گزارنے کا شعور حاصل نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. یہ جو عبادت ہے بڑی گہری چیز ہے. ایک مومن کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ عبادت سے باہر نہیں جاتا. اللہ رب العالمین نے مومن کو اتنا ذہین بننے کا حکم دیا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ عبادت سے باہر نہ جائے. آپ غور کریں، جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں، گھر سے باہر قدم نکالنے کی ایک دعا ہے. پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے. نماز پوری کی پوری ایک دعا ہے. نماز کے بعد اللہ نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں. نماز کے بعد جب ایک انسان مسجد سے باہر قدم نکالتا ہے اس کی ایک دعا ہے. پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی ایک دعا ہے. ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کی ایک دعا ہے. کھانا کھانے کے بعد جو کھایا ہے، جب اسے نکالنے کے لیے حمام جانا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے ایک دعا سکھلائی ہے. حمام سے باہر نکلنے کے لیے ایک دعا ہے. پھر بازار جانے کی بھی ایک دعا ہے. پھر دوبارہ گھر میں داخل ہونے کی بھی ایک دعا ہے. ذرا تصور کریں، آپ صبح سے شام تک آپ کو یہ جو کام ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں، ہر ضرورت کے لیے ایک دعا سکھلائی گئی ہے. کیوں اللہ نے آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے؟ کیا یہ صرف ایسے ہی کلمات ہیں جو آپ کو زبان سے ادا کرنے ہیں؟ آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام، کوئی بھی لمحہ اللہ کے نام کے بغیر پورا نہیں ہوتا. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو کس کی طاقت میں جا رہا ہوں، کون سی طاقت ہے جو میری حفاظت کرنے والی ہے. اور جب میں بازار میں داخل ہو رہا ہوں تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں شیاطین بنائے ہیں جن کی اصل جگہ بازار ہیں، جو بازاروں میں انسانوں کو
بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، تو آپ کو بازاروں میں جا کر اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھلائی ہے اس کے ذریعے سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ جو پورا تصور ہے عبادت کا، یہ پورا تصور انسان کو کب حاصل ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے کئی مسلمان بھائی صبح اٹھتے ہیں، شام میں سوتے ہیں، ان کی پوری زندگی ایک بے مقصد زندگی گزرتی ہے۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو گہرائی ہے عبادت کی، یہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کریں گے، شریعت کا علم۔ اسی لیے علماء نے دین کی دو قسمیں بیان کی ہیں، علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ علم جو ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ اتنا گہرا علم ہے، اتنا بنیادی علم ہے کہ کوئی بھی انسان قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ علم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا، میں دنیا میں تجارت میں مصروف تھا، اپنے بزنس میں مصروف تھا، گھریلو زندگی میں مصروف تھا۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو، دیہاتوں میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، بلڈنگ میں رہتا ہو، جھوپڑوں میں رہتا ہو، کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اسے یہ علم نہیں حاصل ہو سکا۔ وہ توحید کا علم ہے، عبادت کا علم۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان جانے کہ اللہ رب العالمین میرا خالق ہے اور مجھے اپنی پوری عبادت صبح سے شام تک صرف اسی خالق کے لیے ادا کرنی ہے، اسی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ وہی میرا خالق، وہی میرا رازق، وہی دنیا میں بھیجنے والا، وہی دنیا سے واپس لے جانے والا۔ اسی لیے یہ جو علم ہے اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت لفظوں میں ایک مومن کی زندگی جب اس علم کے مطابق گزرتی ہے تو وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ پوری کی پوری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ مومن ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، کھانا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کھانے کو اپنے پیٹ سے نکالنا یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان کھانا کھاتا ہے، جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ کھانے کھانے سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن مومن پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں کھاتا۔ مومن جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ جو غذا کھا رہا ہوں یہ دینے والا اللہ ہے، اور اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا جسم مضبوط ہو سکے۔ جب میرا جسم مضبوط ہوگا تو میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے ادا کر سکوں گا، دین کی خدمت کر سکوں گا۔ اگر اس نیت سے کھانا کھا رہا ہے تو اس کا اس نیت سے کھانا کھانا بھی عبادت ہے، اور اس کھانے کو نکالنا بھی عبادت ہے۔ اور اس کا عملی چیز، اس کو پریکٹیکل ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک انسان، ایک مسلمان اعتکاف میں بیٹھتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دوبارہ اپنے گھر میں واپس جاتا ہے، اس کا پورا لمحہ، ہر قدم، ہر گفتگو، ہر عمل اس کی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا والوں سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو بنیادی تصور ہے، یہ جو ذہانت ہے ایک مومن کو، کب آئے گی؟ جب مومن علم حاصل کرے گا۔ اسی لیے وہ علم حاصل کرنا جس کا تعلق توحید سے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، انسان کے فائدے اور نقصان سے ہو۔ جب ایک انسان مسجد میں آئے تو اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اور جب وہی انسان مسجد سے باہر جائے تو لوگوں کو بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور جب انسان مسجد سے باہر جائے تو جو عبادتیں اس نے ادا کی ہے، اس عبادتوں کا اثر اس کی زندگی پر ظاہر ہو۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، کسی سے لی ہوئی قرض، کسی کا لیا ہوا پیسہ وقت پر واپس نہ کرنا، یہ ایک مومن کو ذیل نہیں دیتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں علم سے حاصل ہوں گی۔ دوسرا علم وہ ہے جو شریعت کا گہرا علم ہے، عقیدے کا علم، تفسیر کا علم، حدیث کا علم۔ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے۔
لیکن چند لوگوں پر ضروری ہے. اسی علم کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے، بڑی بڑی گہری مسجدیں بنائی.